السلام علیکم اور آئی ایرا اسلامک ابراہیمک وزڈم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب دی فاؤنڈیشن آف اسلامک جورسپروڈنس والیوم 1 سب والیوم 3 سے ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر تو بہت خشک لگ سکتا ہے، لیکن دراصل کسی بھی مستحکم ریاست کی روح ہوتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اچھا، تو آئیے ایک منظر سوچتے ہیں۔ فرض کریں ایک بہت بڑی پھیلتی بھی سلطنت ہے جو ہزاروں میل پر محیط ہے۔ اس میں مختلف نسلوں، زبانوں اور ثقافتوں کے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا غیر مرئی گوند ہے جو اس پوری سلطنت کو جوڑ کر رکھے گا؟ فوج؟ معیشت؟ شاید نہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ گوند دراصل ایک حیرت انگیز طور پر سادہ چیز تھی، انصاف کے لیے ایک متفقہ اصولوں کی کتاب۔ یہ بہت زبردست نکتہ ہے، کیونکہ 16 ہجری یعنی 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو اصلاح نافذ کی، وہ صرف چند قوانین بدلنے کے بارے میں نہیں تھی، وہ ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے بارے میں تھی۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا کہ انصاف صرف یہ نہیں کہ فیصلہ کیا ہوا، بلکہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کیسے ہوا، یعنی نتیجے تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ خود نتیجے جتنا ہی اہم ہے۔ اور اسی سوچ نے اس تاریخی اصلاح کی بنیاد رکھی جس نے پوری اسلامی ریاست میں عدالتی طریقہ کار کو یکساں کر دیا۔ تو آئیے اس گہرائی میں اترتے ہیں کہ یہ نظام کیسے بنا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس نے ایک نوزائیدہ سلطنت کو انتشار سے بچا کر کیسے ایک آئینی ریاست کی شکل دی۔ تو سب سے پہلے مسئلہ تھا کیا؟ اسلامی ریاست تیزی سے پھیل رہی تھی۔ فارس اور شام جیسے بڑے علاقے فتح ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ریاست میں صرف عرب نہیں تھے، بلکہ بہت مختلف پس منظر رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ جی بالکل، ان کے اپنے مقامی رسم و رواج تھے، اپنی زبانیں تھیں اور اپنے تجارتی جھگڑے نپٹانے کے اپنے طریقے تھے۔ اور اسی تنوع میں ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا تھا۔ ہر صوبے کا قاضی یا جج اپنے مقامی تجربے اور فہم کی بنیاد پر مقدمے چلا رہا تھا۔ یعنی کوئی سٹینڈرڈائزیشن نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ کوفہ میں مقدمہ سننے کا طریقہ بصرہ سے مختلف تھا اور دمشق کا طریقہ ان دونوں سے الگ ہو سکتا تھا۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ اس سے ریاست کی بنیادوں کو 4 بڑے آئینی خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ پہلا اور سب سے واضح خطرہ تھا غیر مساوی انصاف۔ یعنی ایک ہی جیسا کیس، ایک ہی جیسے ثبوت، لیکن اگر آپ غلط شہر میں ہیں تو آپ کیس ہار سکتے ہیں اور صحیح شہر میں ہیں تو جیت سکتے ہیں۔ یہ تو انصاف سے زیادہ ایک لاٹری لگتی ہے۔ بالکل، اس سے عوام کا نظام پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا خطرہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، جسے آج کی قانونی زبان میں فورم شاپنگ کہتے ہیں۔ فورم شاپنگ؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ انصاف کے لیے عدالت نہیں ڈھونڈتے، بلکہ اپنے فائدے کے لیے عدالت کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر ایک تاجر کو پتا ہے کہ دمشق کا جج معاہدوں کے معاملے میں زیادہ سخت ہے اور بصرہ کا جج نرم، تو وہ کوشش کرے گا کہ کیس بصرہ میں دائر ہو، چاہے اس کا تعلق دمشق سے ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی انصاف کی تلاش کے بجائے ایک ایسی عدالت کی تلاش شروع ہو جاتی جہاں سے اپنی مرضی کا فیصلہ ملنے کا امکان زیادہ ہو۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اس سے تو پورا نظام ہی ایک مذاق بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ تیسرا خطرہ صوبائی خود مختاری کا بے لگام ہو جانا تھا۔ جب ہر علاقے کے اپنے عدالتی طریقے ہوں تو وہاں کا گورنر یا مقامی سردار آسانی سے عدالت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اور مرکزی حکومت کے لیے مداخلت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان سب کا نتیجہ چوتھا اور سب سے بڑا خطرہ تھا ریاست کی اپنی ساکھ کا خاتمہ۔ یعنی ریاست کی لیجیٹمیسی ہی خطرے میں پڑ جاتی۔ جی، اگر قانون ہی قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہ ہو تو لوگ ریاست کے بات کیوں سنیں گے؟ قانون ایک غیر یقینی، متضاد اور سودے بازی کے قابل چیز بن جاتا اور ریاست کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن بالکل واضح تھا۔ وہ ایک پھیلتی ہوئی سلطنت کو مختلف ٹکڑوں کا مجموعہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے جنہیں صرف فوج نے جوڑ رکھا ہو۔
وہ اسے ایک مربوط نظام بنانا چاہتے تھے۔ یہیں سے وہ بنیادی اصول سامنے آتا ہے جو آج بھی کسی بھی جدید آئینی ریاست کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصول قائم کیا، ریاست ایک ہے تو عدالت کا طریقہ بھی ایک ہوگا۔ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری سوچ ہے۔ بہت گہری سوچ ہے، اور یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ اس اصول کا مقصد مقامی ثقافت یا ان رسم و رواج کو ختم کرنا نہیں تھا جو لوگوں کے ذاتی معاملات میں رائج تھے۔ اچھا، تو پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جب کوئی شخص ریاست کی عدالت میں انصاف کے لیے آئے تو اسے اس بات کا پورا بھروسہ ہو کہ مقدمہ دائر کرنے سے لے کر ثبوت پیش کرنے، گواہوں سے سوال جواب کرنے اور فیصلے کے نفاذ تک کا پورا طریقہ کار، یعنی پروسیس، وہ ہر جگہ ایک جیسا ہوگا۔ لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ ایک مرکزی سخت نظام مقامی روایات اور ضروریات کو نظر انداز کر دے گا؟ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مرکزیت پسندی کو مسلط کرنے جیسا تھا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب اس نظام کی خوبصورتی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون کے مواد اور قانون کے طریقہ کار میں فرق کیا۔ یعنی سبسٹنس آف لا اور پروسیجر آف لا۔ بالکل، انہوں نے طریقہ کار کو معیاری بنایا، مواد کو نہیں۔ یعنی جج مقدمے کے حقائق اور مقامی حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر سکتا تھا، اس میں لچک تھی، لیکن جس طریقے سے مقدمہ چلایا جائے گا وہ سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ یہ توازن بہت ضروری تھا۔ بہت زیادہ۔ اس نے یقینی بنایا کہ انصاف کی فراہمی قابل بھروسہ اور قابل پیش گوئی ہو، بغیر بے رحم سختی کے۔ اچھا، تو یہ عملی طور پر کیسے کیا گیا؟ جب ہم کہتے ہیں کہ طریقہ کار کو معیاری بنایا گیا تو اس کا اصل مطلب کیا تھا؟ کن چیزوں پر توجہ دی گئی؟ کم از کم 6 بڑے شعبوں میں ایک واضح ڈھانچہ بنایا گیا۔ پہلا تھا عدالت کا نظم و ضبط، یعنی عدالت کا ماحول کیسا ہونا چاہیے۔ ماحول؟ جی، یہ کوئی عام بیٹھک نہیں ہو سکتی۔ اصول بنایا گیا کہ عدالت میں مکمل وقار اور سنجیدگی ہو، فریقین کے لیے برابر بیٹھنے کی جگہ ہو، چاہے ایک امیر ہو اور دوسرا غریب، جج کسی پر روب نہ ڈالے اور نہ ہی کسی کو خاص پروٹوکول دے۔ یعنی عدالت کے دروازے پر سب برابر ہیں۔ یہ تو انصاف کے عمل کا پہلا قدم ہے۔ جب ماحول ہی غیر جانبدار ہوگا تو فیصلے پر اعتماد بڑھے گا۔ بالکل۔ دوسرا شعبہ تھا سماعت کا نظام۔ مقدمات کی سماعت کے لیے تاریخیں مقرر کی جائیں، کیسز کو ترتیب سے سنا جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی باثر شخص کا کیس سب سے پہلے سن لیا جائے۔ اور شفافیت کا کیا؟ یہی تو سب سے اہم بات تھی۔ کوئی خفیہ کارروائی نہیں ہوگی، سماعت سب کے سامنے کھلی عدالت میں ہوگی تاکہ شفافیت رہے۔ اور کسی بھی مقدمے کی جان تو ثبوت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا اصول بنائے گئے؟ کیونکہ یہیں پر سب سے زیادہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ تیسرا اور چوتھا شعبہ اسی سے متعلق تھا۔ تیسرا تھا ثبوت کی جانچ۔ گواہوں کی سخت پڑتال کا نظام بنایا گیا تاکہ جھوٹی گواہی کو روکا جا سکے۔ اور دستاویزات؟ ان کی بھی تصدیق کی جاتی تھی۔ اور چوتھا، ثبوت کی ذمہ داری کا وہ سنہری اصول وضع کیا گیا جو آج دنیا کے ہر قانون کی بنیاد ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ یعنی دعویٰ کرنے والا ثبوت پیش کرے گا اور انکار کرنے والا قسم کھا سکتا ہے۔ جی۔ ایک منٹ، تو جب آج کوئی جدید جج کہتا ہے کہ the burden of proof lies with the plaintiff، تو وہ دراصل تقریباً 1400 سال پہلے قائم کیے گئے اصول کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ جی ہاں، یہ اصول اتنا بنیادی اور منطقی ہے کہ آج تک قائم ہے۔ اس سے بے بنیاد الزامات کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر پانچواں شعبہ تھا ریکارڈ کیپنگ۔ یعنی ہر چیز کو لکھا جاتا تھا۔ جی، اہم فیصلوں اور گواہیوں کو تحریری شکل میں محفوظ کیا جانے لگا۔ یہ مستقبل کے لیے ایک مثال یا پریسیڈنٹ بن جاتا تھا جس سے فیصلوں میں تسلسل آتا تھا۔ اور چھٹا، فیصلوں کا نفاذ۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ عدالتی حکم صرف کاغذ کا ٹکڑا نہ رہ جائے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ تو یہ سب ملا کر عدالت کو ایک ذاتی محفل یا پنچایت سے ایک منظم ادارے میں تبدیل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ صرف بڑی نہیں بلکہ انقلابی تبدیلی تھی۔ اس نے عدالت کو ایک واقعے سے ایک مستقل انتظامی ادارے میں بدل دیا۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک پاپ اپ مارکیٹ جو سال میں ایک بار لگتی ہے اور ایک مستقل سپر مارکیٹ کا فرق ہو۔ اچھا،
پاپ اپ مارکیٹ غیر متوقع ہوتی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اگلی بار کب لگے گی یا وہاں کیا ملے گا۔ لیکن سپر مارکیٹ ایک قابل بھروسہ نظام ہے جس پر آپ روزانہ انحصار کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدالتوں کو سپر مارکیٹ بنا دیا، ایک ایسا مستقل ادارہ جہاں کوئی بھی انصاف کے لیے جا سکتا تھا۔ اور اس کا ایک اور نفسیاتی اثر بھی ہوا ہوگا۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جج آپ سے اور آپ کے مخالف سے ایک جیسا لہجہ، ایک جیسا رویہ اور ایک جیسا احترام روا رکھ رہا ہے، تو آپ کو فیصلے پر بھی زیادہ اعتماد ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ آئے۔ بالکل، برابری صرف ایک اخلاقی خواہش نہیں رہی، اسے عملی شکل دے دی گئی، کیونکہ عوام کی نظر میں اگر انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہ دے تو وہ انصاف نہیں ہے۔ اس کا ایک اور بہت بڑا اسٹریٹجک فائدہ بھی تھا۔ وہ کیا؟ جب طریقہ کار واضح، تحریری اور سب کے لیے یکساں ہوں تو انتظامیہ کی مداخلت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ یہ نکتہ بہت دلچسپ ہے۔ سوچئے، اگر اصول غیر واضح ہوں تو کوئی بھی گورنر یا فوجی کمانڈر جج پر دباؤ ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح دیکھ لیں۔ لیکن جب اصول طے ہوں تو جج کہہ سکتا ہے، جناب یہ عدالت کا طے شدہ طریقہ کار ہے، یہ خلیفہ کا حکم ہے، اسے میں یا آپ نہیں بدل سکتے۔ تو یہ طریقہ کار ایک ڈھال بن گیا جج کے لیے؟ بالکل، یہ ایک ڈھال بن گیا اور اس نے عدلیہ کی آزادی کی بنیاد رکھی۔ تو ان تمام اصلاحات کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ ریاست اور عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑا؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ تھا اعتماد اور استحکام۔ جب عوام کو عدالتی نظام پر بھروسہ ہو تو وہ اپنے جھگڑے خود طاقت کے ذریعے حل کرنے کے بجائے عدالت کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں تشدد اور انتشار کم ہوتا ہے۔ جی، اور تاجروں اور سرمایہ کاروں کو یقین ہوتا ہے کہ ان کے معاہدوں کا احترام کیا جائے گا اور ان کی سرمایہ کاری محفوظ رہے گی۔ اس سے معیشت کو فروغ ملتا ہے۔ یہ اصلاحات دراصل ایک تہذیبی استحکام کا باعث بنی۔ ایک مستحکم عدالتی نظام ایک مستحکم معاشرے کی ضمانت بن گیا۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ آج ہم جن سول پروسیجر کوڈز اور کرمنل پروسیجر کوڈز کی بات کرتے ہیں، ان کے پیچھے کارفرما بنیادی سوچ وہی ہے جس کی بنیاد صدیوں پہلے رکھی ہے تھی۔ یہ کہ انصاف کے لیے ایک معیاری اور شفاف طریقہ کار ناگزیر ہے۔ اور یہ آج کے لیے بھی ایک بہت اہم سبق ہے۔ آج بھی دنیا کے بہت سے معاشروں میں بشمول کئی مسلم ممالک عدالتی طریقہ کار میں عدم تسلسل، بے جا تاخیر اور غیر رسمی اثر و رسوخ جیسے مسائل موجود ہیں۔ جی، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ایک ضلع میں انصاف کا عمل تیز ہے تو دوسرے میں سست۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ معیار ہمیں سکھاتا ہے کہ طریقہ کار صرف کاغذی کارروائی یا بیوروکریسی نہیں ہے، بلکہ یہ انصاف کی روح ہے۔ جب طریقہ کار سب کے لیے یکساں اور قابل بھروسہ ہوتا ہے تو بدعنوانی اور اقربا پروری کے راستے خود بخود بند ہونے لگتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدلیہ کو ایک ایسے معمار کی طرح تعمیر کیا جو ایک پل بناتا ہے، کسی ایک خاص شخص کے لیے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے محفوظ گزر کے لیے۔ انہوں نے طریقہ کار کو معیاری بنا کر اس بات کو یقینی بنایا کہ انصاف کا انحصار جغرافیہ، قبیلے، دولت یا تعلقات پر نہ ہو، بلکہ صرف 3 چیزوں پر ہو۔ کن 3 چیزوں پر؟ قانون، ثبوت اور عمل۔ اور یہی ایک آئینی اور مہذب ریاست کی اصل روح ہے۔ اور یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی ایک بات ہے، اگر طریقہ کار انصاف کا ڈھانچہ ہے تو آج ہمارے اپنے معاشروں میں انصاف کا یہ ڈھانچہ کیسا نظر آتا ہے؟ اس میں کون سی دراڑیں ہیں جنہیں بھرنے کی اور کون سی بنیادیں ہیں جنہیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سوال ہر اس معاشرے کے لیے اہم ہے جو حقیقی معنوں میں انصاف قائم کرنا چاہتا ہے۔ اگلی بار ہم ثبوت اور سچائی کی مزید گہرائی میں جائیں گے، کیس 13 کے ساتھ۔ ثبوت اور گواہی کے اصول، کون گواہی دے سکتا ہے اور سچ کی جانچ کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔